الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी, बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक, ज़ेबा व सज़ावार है। जो सारी कायनात का मालिक और खालिक है, उसी ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। वो सारे मखलूक़ात को रोज़ियाँ देने वाला है। हर किस्म की इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के इख्तियार में है। मौत और हयात का मालिक भी वही है। हर किस्म की इबादत का अकेला मुस्तहिक़ है। ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफ़ात में कोई उसका सानी है, ना उसका कोई वज़ीर है, ना उसका कोई मुशीर है। वो हर किस्म के ऐब से पाक और मुबर्रा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बादहु दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अपनी बस्तियों, इलाकों, कौमों, ख़ानदानों और कबीलों की जानिब रवाना किया, और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत को, उसके पैगाम को अल्लाह के बंदों तक ईमानदारी व दियानतदारी के साथ पहुँचाया। खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी अहमद मुज्तबा, महबूब किबरिया, पैगम्बर रब्ब अर्ज़ व समा, वाली बका, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम पर वद्दुहा का चेहरा लेकर आए, वल्लैल की काली जुल्फे लेकर आए, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की ज़ुबान लेकर आए, अलम नशरह लक सदरक का सीना लेकर आए, वमा रमैता इज़ रमैता के हाथ लेकर आए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा की पेशानी लेकर आए, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा की आँखें लेकर आए। और जनाब आए
آدم کی انابت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کر آئے، صالح کی صالحیت لے کر آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، ایوب کا صبر لے کر آئے، یوسف کا حزن لے کر آئے، یعقوب کا حزن لے کر آئے، یوسف کا صبر لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، عیسیٰ کی عبادت لے کر آئے، زکریا کا ذکر لے کر آئے، عائشہ صدیقہ کے خادم بن کر آئے، فاطمہ الزہرا کے باپ بن کر آئے، بلال کے آقا بن کر آئے، اور رب ذوالجلال کے غلام بن کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، بزرگوں، علماء دین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد میرے آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ موقع کی مناسبت سے اور ماہ کی مناسبت سے میں نے منتخب کیا۔ وہ عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے اور اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک اہم ترین نکتہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور اسی مناسبت سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کسی قسم کی اختلافی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کا لڑائی، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ، اس کی کوئی بات نہیں۔ بس قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہی نکتہ اور یہی اہم ترین پوائنٹ جو ہے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو شریعت نازل کی جائے تم اس کی اتباع کرو۔ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو دین تمہیں دیا گیا ہے اور جس دین کی اتباع کرنے کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جس دین کو نازل کیا اس دین کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے علاوہ کسی اور شخص کی اتباع نہ کرو، چاہے وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس چیز کو پیش کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ بات اللہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے تو تم اس کی اتباع نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب پر اس کی اتباع کرنے والے، اللہ کی کتاب کو حقیقی معنوں میں جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی بیان کر دوں، آج اہل حدیثوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، آج کا بہت زمانے سے یہ باتیں ہیں، عام ہیں، مشہور بات ہے، اور ہر زمانے میں ہر دور میں یہ بات چلتی رہے گی۔ کیا کہا جاتا ہے کہ تمہاری تعداد بہت کم ہے، جس کی تعداد زیادہ ہے، میجارٹی جس کی زیادہ ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ لوگوں کے پاس حق کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے، کثرت ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کا تذکرہ کیا، فرمایا قلیلا ما تذکرون، شکر گزاری کرنے والوں کی بات کی، فرمایا قلیلا ما تشکرون، شکر گزاری کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کی بات نہیں، فرمایا قلیلا ما تؤمنون، ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور احادیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تعداد انسانوں کی جو جہنم میں داخل کی جائے گی وہ کثرت ہوگی۔ زیادہ تعداد انسانوں کی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جانے والی ہے۔ اور جنت کا معاملہ کیسا ہوگا؟ جنت میں جتنے لوگ داخل کیے جائیں گے اس کے باوجود بھی جنت میں بے شمار جگہ خالی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس جنت کی اس کے خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو پتہ کیا چلا؟ نصیحت حاصل کرنے والے، ایمان لانے والے، شکر گزاری کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے والے ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ لہذا تعداد پر نہ جائیے، کوانٹٹی پر نہ جائیے، کثرت معیار کو نہ دیکھیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغام پر غور کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس چیز کی اتباع کرنا ہے جو چیز اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اتاری ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ قلیلا ما تذکرون۔ اسی طرح
اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے جانب، آپ کے رب کی جانب سے جو باتیں پہنچائی جا رہی ہیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیجیے۔ جو بھی پیغام آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پیغام کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے اللہ کے دی ہوئی باتوں کو، اللہ کی جانب سے اتارے ہوئے پیغامات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ جب لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کریں گے آپ پر مصیبتیں آئیں گی، مظالم آپ پر ڈھائے جائیں گے، بے شمار کٹھنائیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، لیکن ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ دو آیتیں بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آج دنیا میں کی جا رہی ہے نہ اس چیز کا ثبوت ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتا ہے، اور اس چیز کا ثبوت نہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی، اگر یہ چیز شریعت ہوتی، اگر یہ عمل دین ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس بات کو نازل فرماتا۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، الف لام کے الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ پورا قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے کسی آیت میں، کسی سورے میں اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ میلاد کا منانا جائز ہے یا اس کا کرنا جو ہے اللہ رب العالمین نے شرعاً جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اور احادیث کا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں، لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے میلاد کے نام پر خوشی منائی ہو یا آپ نے میلاد کے نام پر کسی عمل کو اختیار کیا ہو۔ اسی کا نام تو بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف میں جو ہے محمد بن یعقوب فیروز آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ الحدث فی الدین بعد الاکمال، بدعت کیا ہے؟ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد۔ اور دین کب مکمل ہوا؟ ہم میں سے ہر انسان، ہر عقل مند اس بات کو جانتا ہے کہ شریعت اور دین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا، جس کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کیا آج کے دور میں نازل ہوئی؟ کیا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد نازل ہوئی؟ کیا اللہ کے نبی کے جانے کے 300 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، 700 سال کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا اور کہا کہ دین مکمل چیز کا نام ہے، اور اس مکمل چیز کے آ جانے کے بعد، دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی چیز دین کے اندر جو ہے نئی بات کو ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اسی کا نام تو بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور لوگوں کے اعتراضات بڑے بھونڈے اعتراضات ہیں، اس کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو مثالیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ ایک پیج آیا تھا، اس پہ تقریباً 18-20 سوالات تھے۔ کوئی حیدرآباد کا مفتی ہے، اس کی طرف سے 18-20 سوالات اس کے اندر تھے۔ وہ پورے سوالات مجھے یاد نہیں ہیں اور میں نے اتفاق سے وہ فوٹو سیو کرنا بھی میں بھول گیا، بس 2-3 سوالات مجھے اس میں سے یاد ہے۔ پہلا سوال یہ لکھا ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کو سال میں ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ نمازوں کے اوقات متعین کیے گئے، ظہر کی جماعت 1:15 بجے، عصر کی جماعت 4 بجے، 4:15 بجے، عشاء کی نماز فلاں ٹائم پہ، فجر کی جماعت یہ ٹائم پہ، یہ بھی بدعت ہے۔ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نماز کے اوقات کے بارے میں قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نماز کو اس کے اوقات میں متعین کیا ہے۔ بہرحال اختلافات، اعتراضات بہت سارے ہیں، جب آپ بات دینے بیٹھ جائیں تو 1-2 جمعہ درکار نہیں ہے، کافی لمبا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں میلاد کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ایسے اعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ بدعات کی مذمت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قصص کے اندر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرے۔
جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرے، اپنے من میں جو آیا کرتے جائیں، دل میں جو آیا کرتے جائیں، اس آدمی سے گمراہ آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کام ہم سے ثابت نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے جانے کے بعد دین کے اندر دین کا نام لے کے جو عمل کیا جائے، جس کا تذکرہ ہم سے نہ ہو، وہ عمل بھی مردود ہے اور کرنے والا بھی مردود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کو جو ہے قابل رد سمجھا جائے گا، اور دونوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکارت کر دیے جائیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان، مورخین کے درمیان بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو پیران پیر کے نام سے لوگ کہتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، انہیں طالبین کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 10 محرم ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر مورخین نے جو ہے کسی نے 12 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے جو ہے مہینہ ہی تبدیل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ محرم میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو ولادت کے بارے میں اختلاف بہت سارا پایا جاتا ہے، لیکن ایک بات اللہ رب العالمین نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد تقریباً جو ہے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ، بلکہ بعض تاریخ روایات میں آتا ہے کہ 600 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا کہ آسمان و زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا، وہی الہی منقطع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں پہ ترس کھایا، اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 600 سال کے قریب جو ہے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرزمین پہ پیدا کیا۔ اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے جو ہے باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ جب نکالا جائے تو سب سے زیادہ بہترین بات اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ مصر کے ایک مورخ ہے، تاریخ لکھنے والے اس آدمی نے کہا، جس کا نام محمود پاشا فلکی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سال ہے وہ ہاتھیوں والا سال ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ فیل کے اندر کیا۔ مکہ کو گرانے کے لیے، کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہاتھیوں والا، اس کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے، اور اس کا تاریخ اعتبار سے جو ہے جائزہ لیا گیا تو وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ بنتی ہے، اور انگریزی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 20 اپریل سن 571 عیسوی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ 9 ربیع الاول، اور اس کے علاوہ عیسوی اعتبار سے 20 اپریل، اور بعد مورخین نے 22 اپریل کہا، لیکن زیادہ راجح جو قول ہے وہ 20 اپریل ہے 571 عیسوی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو ہے تاریخ ہے، یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ میلاد النبی کے نام پر جشن مناتے ہیں، قوالیاں لگائی جاتی ہیں۔ آج کل تو فیشن اور زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، ڈی جے لگائے جا رہے ہیں بازاروں میں، راستوں میں۔ مساجد کا نہ احترام ہے، نہ اذان کا احترام ہے۔ اگر مسلمان اذان کا احترام نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اگر غیر نہ کرے تو بڑا واویلا، بڑا ہنگامہ کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا۔ نہ اذان کا احترام، نہ نمازوں کا احترام، نہ مساجد کا احترام۔ ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، ناچ گانے، قوالیاں، اور نام کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام، اور ساتھ میں یہ سارے اعمال۔ یہ معاملہ ہے، ایک طرف ایسے لوگ ہیں اور دوسری طرف لوگ کیسے ہیں؟ ہمارے ویسے۔ ہم کہتے ہیں کہ میلاد سے منانا جائز نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے معاملات میں حل کیا ہے؟ اس کا کیسے سولوشن نکالا جائے؟ کیا اس کا حل نہیں ہے؟ کیا اس کا علاج نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت جو ہے تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا حل اپنے فرامین کے اندر بیان فرما دیا۔ سب سے پہلی بات یہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ انفال کے اندر؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اس رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں فرقہ بندیوں میں، گروہ بندیوں میں نہ بٹو، آپس میں تنازعات نہ پیدا کرو، اختلافات میں نہ پڑو۔ ایسے معاملات میں اختلافات کا بڑھانا
ایسے معاملات میں تنازعات کا پیدا کرنا، ایسے معاملات کو طول دینا، اللہ نے پہلے اس بات سے منع فرما دیا۔ تو لہذا جو بات ہے جو کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے، صحیح معنوں میں ان کو دین سمجھایا جائے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا جائے، نبی کی تعلیمات کو ان تک پہنچایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کے تحت ہم یہاں پر ان تمام باتوں کو قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ اپنی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں میری بات کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں رب کے کلام کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازعات پیدا نہ کرو، پہلی بات۔ دوسرا اس کا جواب کیا ہے؟ اگر جب کبھی تنازع پیدا ہو جائے، اختلافات کا پیدا ہونا عام بات ہے، اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو کیا کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان میں جو حکمران ہے، تمہارے درمیان میں جو ذمہ دار ہے، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہارے آپسی معاملات میں تنازعات پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائے، تو ان اختلافات کو رب کی کتاب کی طرف لوٹاؤ، نبی کے فرامین کی طرف لوٹاؤ۔ ہم اس بات کا مشاہدہ کریں گے، ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ میلاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو منانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اصلاح کے لیے آ جاؤ، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کہاں پر جو ہے میلاد کا تذکرہ کیا، اور کبھی آپ نے میلاد منایا یا نہیں منایا ہے؟ اگر منایا ہے تو ہمارے سامنے لا کر دلیل پیش کر دو، ہم بھی منانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں منایا ہے تو آپ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان۔ اس کے علاوہ تیسرا اصول یہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، جب اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، جب اللہ اس کے رسول کے فیصلے ہمارے تنازعات کے مقابلے میں آ جائیں، ہمارا اختلاف ایسا ہے، ایک کہنے والا یہ کہتا ہے، دوسرا کہنے والا یہ کہتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں اللہ اس کے رسول کو درمیان میں رکھا گیا، اللہ اس رسول نے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کو ماننے والا مومن ہے اور اس فیصلے کو نہ ماننے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کلام کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس بات کو ماننا یہ ایمان والے کی پہچان ہے، اس کی نشانی ہے، اور جو نہیں مانتا اللہ نے اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ چوتھا جو ہے اصول یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اس فیصلے کے آنے کے بعد کسی بھی ایمان والے مرد، کسی بھی ایمان والی عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ اپنی طرف سے کسی بات کو بیان کرے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ نے فرمایا کسی ایمان والے مرد، کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کے سامنے اپنی بات کو وہاں پر بیان کرے اور اپنی بات کو اختیار کرے۔ ومن يعص الله ورسوله، جو اللہ اس رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں اور کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو ان تمام قرآن اور حدیث کی دلائل کی بنیاد پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو باتیں رب کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، اسی کا نام دین ہے، اور جو باتیں موجود نہیں ہے اس کا نام دین نہیں ہے۔ اس کو دین سمجھ کے کرنے والا رب کی بارگاہ میں گمراہ ہو جائے گا، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اعتراضات کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کا دور تبع تابعین کا دور، جس کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا
مسند احمد کی روایت ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کے زمانے کے لوگ، صحابہ کے زمانے کے دور کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ مسلم احمد کی روایت آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانے کے لوگ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ میرے زمانے میں جو لوگ پائے جا رہے ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ میرے دور کے بعد صحابہ کا دور، صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور، تابعین کے دور کے بعد تابعین کا دور۔ ان چار ادوار میں کہیں پر بھی ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہو، صحابہ نے اللہ کے نبی کا میلاد منایا ہو، تابعین نے اللہ کے نبی کا میلاد منایا ہو، تابعین نے اللہ کے نبی کا میلاد منایا ہو۔ اور یہ چار زمانے اصل زمانے ہیں، ان چار زمانوں میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، تو ان زمانوں میں نہیں ہے۔ سب سے بہترین زمانوں کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی، تو بعد میں جو چیزیں دین کا حصہ بنا دی گئی ہے وہ نہ دین کا حصہ ہو سکتی ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے والا رب کی بارگاہ میں نجات پا سکتا ہے۔ اعتراضات کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے اعتراضات میں نے نوٹ کیے تھے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بس دو چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دو۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نماز تراویح کا رواج یا نماز تراویح کا ادا کرنا یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح کا اہتمام کیا، وہاں سے اس کو شروع کیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ نماز تراویح کا جو عمل ہے یہ بدعت حسنہ ہے، انہوں نے کہا تھا۔ سب سے پہلی بات اس کا جواب یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہیں پر وہ غلطی پر ہے، جبکہ بے شمار احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دن تک نماز تراویح کا اہتمام کروایا، آپ نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی، اور چوتھے روز آپ نے کیا فرمایا؟ خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، چوتھے روز اس لیے میں نے نماز تراویح نہیں پڑھائی، اگر میں آج بھی نماز پڑھانے کے لیے آتا تو یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جاتی، اور جس کو ادا کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ تو ہمیں نماز تراویح کا ثبوت مل رہا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ عمل موجود ہے، اسے بدعت کہنا یہ نادانی ہے اور یہ بے وقوفی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی نعمت کو کسی پر ظاہر کرے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اتاری جائے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ بے شک بات صحیح ہے، جب کبھی اللہ کے انعامات ہم پر ہو، ان انعامات کا اظہار کرنا، ان انعامات کی شکر گزاری کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اپنی جگہ پر یہ بات درست ہے، لیکن خوشی منانے کے شوق میں، شکر ادا کرنے کے ضمن میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ میلاد کے نام پر جو ہے جلسے قائم کیے جائیں، میلاد کے نام پر جلوس نکالے جائیں، میلاد کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، میلاد کے نام پر نعت گانے جو ہے گائے جائیں، میلاد کے نام پر قوالیاں بجائی جائیں، میلاد کے نام پر میوزک بجائی جائے، میلاد کے نام پر سبیل لگائے جائیں، میلاد کے نام پر لوگوں کو دعوتیں کھلا کر جو ہے بلایا جائے، یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ خوشی منانا ہے تو مناؤ، آپ گھر میں بیٹھ کے خوشی مناؤ۔ اور یہ خوشی کیا سال میں ایک ہی دن ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف سال میں ایک ہی مرتبہ نبی ہے، باقی سال کے 12 مہینے نبی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ کی بعثت سال کے 12 مہینے ہے۔ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے خوشی منائے کہ اللہ نے ہم پر ایسے نبی کو جو ہے اتارا، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے نبی کو بھیجا ہے اور آپ کو نازل فرمایا۔ یہ سال کے 12 مہینے ہمارے لیے خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے، اور خوشی کیسی منائی جائے؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرتے ہوئے اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو یہ اصل خوشی منانے کا جو ہے طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عاشورہ کے دن جو ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس دن روزہ رکھا اور آپ نے خوشی منایا ہے، اور خوشی میں آپ جو ہے شامل ہوئے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی ٹیڑھی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب، مشرکین مکہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔
کہ اللہ کے نبی السلام جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے یہ روزے کا عمل موجود ہے۔ اور دوسری بات اگر یہ ہے، اگر خوشی کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے تو آپ روزہ رکھیے۔ آپ کو دعوتیں کھلانے کو کس نے کہا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ لوگوں کو بلا کر جو ہے ان کو دعوتیں دینا، دسترخوان بچھانا، یہ عمل کس نے جو ہے آپ کو جو ہے جائز قرار دیا ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر 10 محرم کو روزہ رکھا ہے تو آپ 10 محرم کو میلاد منائیے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میلاد منانے کا تصور اور یہ عمل کہاں سے آ گیا؟ الغرض بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے اس بات کو دوبارہ یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری جانب، تمہارے رب کی جانب سے جو احکامات نازل کیے جائیں اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور بات کی اتباع نہ کرو، اولئک قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو بے دین ہے، بے راہ ربی کا شکار ہے، اے اللہ ان کو صحیح معنوں میں دین عطا فرمائے، ان کے سامنے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، عقیدے کی اصلاح فرما، ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان مقروض ہیں اے اللہ ان قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے، جو مسلمان جو ہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وما علینا الا البلاغ المبین۔